السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن قاعدہ کا پہلا سبق پڑھتے ہیں۔ جس طرح ہم اردو زبان میں حروف تہجی پڑھتے ہیں اور حروف تہجی کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، جیسے الف، بے، پے، اسی طرح عربی زبان میں مفرد حروف پڑھے جاتے ہیں اور مفرد حروف کا مطلب بھی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ اردو زبان میں حروف تہجی کی تعداد 37 ہے، یعنی 37، جبکہ عربی میں مفرد حروف کی تعداد 29 ہے، یعنی 29۔ اردو زبان میں حروف تہجی کو امالہ یعنی بڑی یہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے بے کو بے پڑھا جاتا ہے، لیکن عربی میں مفرد حروف کو الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے بے کو با پڑھنا، تے کو تا پڑھنا۔ یعنی جن حروف کے تلفظ کے ادا میں 2 حرف آتے ہیں وہ حروف الف کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور جن حروف کے تلفظ کے ادا میں 3 یا 3 سے زیادہ حروف آتے ہیں وہ حروف عربی اور اردو میں ایک طرح پڑھے جاتے ہیں، جیسے جیم، شین۔ آئیں پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مفرد حروف بالترتیب، یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ الف، الف، با۔ با کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ با۔ با ہونٹوں کے تری والے حصے سے نکلتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کے جو تری والے حصے ہیں وہاں سے ہم با کو ادا کرتے ہیں۔ با۔ تا۔ یہ بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تا۔ تا کو ادا کرتے ہوئے زبان کا کنارہ ثنایا علیٰ یعنی سامنے اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑ سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے۔ تا۔ ث۔ ث۔ یہ بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ ث کے ادا میں زبان کا کنارہ ثنایا علیٰ کے کنارے سے لگے تو ث ادا ہوتا ہے۔ جیم۔ جیم کے ادا کے وقت 3 سے 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ پڑھیں جیم، جیم۔ زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے ادا ہوتا ہے۔ جیم۔ ہا۔ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ہا۔ ہا وسط حلق سے ادا ہوتا ہے۔ وسط حلق سے مراد حلق کا درمیانی حصہ۔ خو۔ اسے بھی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں۔ خو۔ خو ادنیٰ حلق یعنی منہ کے نزدیک والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ خو۔ دال۔ یہ بھی 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ دال، دال۔ زبان کی نوک ثنایا علیٰ کی جڑ سے لگے، یعنی زبان کا کنارہ سامنے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو دال ادا ہوتا ہے۔ ذال، ذال، ذال۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیٰ کے کنارے سے لگے، یعنی زبان کی نوک جب سامنے اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگے تو ذال ادا ہوتا ہے۔ رو، رو۔ رو کو موٹا پڑھتے ہیں۔ زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ رو، رو۔ رو کو بھی ایک الف کے برابر
پڑھتے ہیں، یعنی اس کی مقدار پڑھنے کی ایک الف ہے رو. زا 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 کو ایک الف کی مقدار کے برابر پڑھتے ہیں زا. زا کی ادا میں زبان کی نوک یعنی زبان کا کنارہ جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ثنایا علیا سے بھی لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. یعنی زا کو ادا کرتے ہوئے سامنے اوپر کے دانت بھی استعمال ہوں گے اور نیچے کے بھی، دونوں دانتوں کے کنارے استعمال ہوں گے، اور ان کو ادا کرتے ہوئے اوپر کے ثنایا علیا یعنی اوپر کے کنارے، اوپر کے دانتوں کے کنارے، اور ثنایا سفلا یعنی نیچے کے دانتوں سے بھی ٹکرائے. سین 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 کی آواز میں زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ثنایا علیا سے بھی لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. سین سین میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے. سین سین کو ادا کرتے ہوئے 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. شین 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 کو بھی 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. شین کی ادا میں زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے ادا ہوتا ہے. صاد 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 کو ادا کرتے ہوئے 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے. صاد صاد کی ادا میں زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ثنایا علیا سے بھی لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. یعنی زا سین صاد تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. ضاد ضاد اس کو بھی 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے. ضاد ضاد کے ادا کرتے وقت زبان کا حافہ یعنی زبان کی کروٹ جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داڑوں سے ملے ضاد ادا ہوتا ہے. طوا 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 کو پڑھتے ہوئے ایک جھٹکا سا لگتا ہے. طوا ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اسے. طوا کی ادا میں زبان کی نوک یعنی زبان کا کنارہ جب ثنایا علیا کی جڑ سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. مطلب دال تا اور طوا تینوں حروف ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں. زوا زوا ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. زوا کی ادا میں زبان کی نوک جب ثنایا علیا کے کنارے سے لگے تو یہ حرف ادا ہوگا. زوا یعنی غال ث اور زوا سب ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں. قین 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 کی ادا میں 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے. قین حلق کے وسط سے نکلتا ہے یعنی حلق کے درمیان سے قین نکلتا ہے. غین غین 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. غین یہ ادنا حلق سے نکلتا ہے یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کے نزدیک ہے ادنا حلق سے ادا ہوتا ہے.
فا 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 کو ادا میں ایک الف کی مقدار ہے فا فا ثنایا علیہ کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ملنے سے ادا ہوتا ہے، یعنی اوپر کے دو دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ جب ملے تو فا ادا ہوتا ہے۔ قاف 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 زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کے تالو سے ٹکر کھائے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ کاف 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 کو ادا کرتے ہوئے 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچتے ہیں۔ کاف قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب اور اس کے بالمقابل تالو سے ادا ہوتا ہے۔ کاف کو نرمی سے پڑھتے ہیں۔ لام 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 کو ادا کرتے ہوئے 3 سے 5 الف کے برابر کھینچے۔ لام کے ادا میں زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی انیاب اور زواہق کے دائیں یا بائیں جانب مسوڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ میم 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 کی ادا میں 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ میم کی ادا میں دونوں ہونٹوں کے بیرونی خشک والی حصے یعنی خشکی والے جو حصے ہیں دونوں ہونٹوں کے ان کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے۔ نون 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 کی ادا میں 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کی ادا میں زبان کا کنارہ ثنایا رباعی اور انیاب سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ نون واو 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 کی ادا میں 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ واو واو کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے یہ لفظ ادا ہو جائے گا۔ واو یعنی دونوں ہونٹوں کے ناتمام گول ہونے سے واو ادا ہوتا ہے۔ ہا ہا 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں۔ ہا نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ ہا کی ادا میں اقصی حلق یعنی حلق کا جو حصہ سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے ہا۔ حمزہ حمزہ 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ حمزہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوتا ہے وہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے۔ یا یا 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ یا زبان کا درمیان اور اس کے بالمقابل تالو کے ملاپ سے ادا ہوتا ہے یا۔ یہاں پر سبق نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔